السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر کے ریلیٹڈ. اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس آپ نے کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, کس طرح سے کریکٹ کرنے ہیں. تو آج کی ویڈیو ساری اسی کے متعلق ہوگی. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا, گرامر پلیز اے کروشل رول ان CSS ایگزامس, particularly in English essay and pressing composition. Even when candidates present strong arguments, grammatical mistakes can weaken clarity and reduce the overall quality of their answers. اچھا, the most common grammar errors frequently observed in CSS answer scripts. اچھا, جو CSS کا ایگزامینیشن کے پیپرز میں گرامر کا انگلش ایسے اور پریسی اینڈ کمپوزیشن میں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, اور پیپرز میں بھی ہے, لیکن ان دو میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کے اگر آرگومنٹ اسٹرانگ ہوں گے, خواہ مخواہ آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس نکل آئیں گے وہاں پہ, اور آپ کی کلیئرٹی ویک ہوگی اور آپ کے اوورال کوالٹی کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر بات کی جائے اور پیپرز کی, تو وہاں پہ بھی گرامر کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی ٹینس کا بھی ایشو ہوتا ہے, آپ کو گرامرس کا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اوورال گرامر کو اپنی ٹھیک ٹھاک کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ ہائی اسکورنگ اچیو کر سکتے, اور اپنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہائی اسکور کر سکتے, تو آپ نے اپنے انگلش کے پیپر پہ, انگلش گرامر پہ اچھا خاصا کام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی اسٹڈی کرنی ہوگی آپ لوگوں کو. سب سے پہلے جو آتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ایررز. اچھا, ایک اور بات بتاؤں, اس پہ یہ پیپر گرامر میں مجھے بھی بہت ایشو ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کا کام زیادہ لگتا ہے, تو آپ نے اس کو اچھا خاصا ٹائم دینا ہوتا ہے. اچھا, کامن مسٹیکس جو ہوتے ہیں, انکریکٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتے ہیں. When the subject of a sentence is singular, the verb also must be singular. Similarly, plural subjects require plural verbs. اچھا, اگر دیکھیے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جو ہوتا ہے, اگر سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو آپ کا ورب بھی سنگولر ہوگا, اگر سبجیکٹ پلورل ہوگا تو آپ کا ورب بھی پلورل ہوگا. تو آپ نے ان دونوں کے ریلیشن کو, ان دونوں کے ایگریمنٹ کو, ریلیشن کو آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے ایرر کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ, اگر ایک جگہ پہ سنگولر سبجیکٹ ہے اور پلورل ورب ہوگا تو یہ مسٹیک ہے. آپ نے سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ سنگولر ورب ہی لگانا ہوتا ہے, اور سیم پلورل کے ساتھ پلورل لگانا ہوتا ہے. اچھا, انکریکٹ یوز آف ٹینسز. انکریکٹ یوز آف ٹینسز. ٹینسز کیا ہوتے ہیں, آپ کا ٹائم شو کرتے ہیں. کون سا ٹائم؟ پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. کون سا کام کب ہوتا ہے, کون سے وقت میں ہوتا ہے. پھر ان تین ٹینسز کی مزید 12 پارٹس ہیں, تو آپ نے ان کو اچھے خاصا پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اچھا, پاسٹ کا ایسے آپ نے پیپر میں, لیکن پاسٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی ماضی سے, تو آپ نے اس کو کس طرح سے, یعنی ان کی کون کون سے گرامرز ہیں, کون سے ٹرمز ہیں, وہ آپ نے یہاں پہ کس طرح سے, کیونکہ پاسٹ کا الگ سا, پاسٹ کے لیے اگر میں دا مین گریو کاپس, یہ پاسٹ, وہ پودے اگا چکا ہے, تو اگا چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ پاسٹ میں ہوا. اگر پریزنٹ میں بتاؤں, میں پانی پی رہا ہوں, آئی ایم ڈرنکنگ واٹر, یہ پریزنٹ ہے. اور فیوچر میں آئی ول ڈرنک واٹر. تو اس طرح کے آپ نے سینٹینسز کو, آپ نے اپنے ٹینسز کو, ان کے گرامر کو آپ نے یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور پھر اسی کے حساب سے اپنے پیپرز کو لکھنا ہوتا ہے. آپ کے ٹینسز ہی آپ کی کلیئرٹی کو اور پروفیشنلزم کو امپروو کر سکتے ہیں, اور آپ اس کی وجہ سے ان کلیئرٹی اور پروفیشنلزم کو مینٹین بھی رکھ سکیں گے. اچھا, رن آن سینٹینسز اینڈ سینٹینس فریگمنٹس. مس یوز آف سینٹینس اسٹرکچر, یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ایک پارٹ ہے جو موسٹ کینڈیڈیٹس ریپیٹ کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتا ہے. اور رن آن سینٹینسز اکر وین ٹو انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز آر کمبائنڈ وداؤٹ پراپر پنکچویشن. دیکھیے, دو انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز کو آپ نے کمبائن کرنا ہوتا ہے پراپر پنکچویشن کے ساتھ. یہاں پہ میں مزید ایڈ کروں گا, اگر پراپر پرپوزیشن کے ساتھ, پراپر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیفینٹ کلاز اور انڈیفینٹ کلاز, یہ وہ چیزیں ہیں. تو آپ نے ان دونوں کو کس طرح سے ایک پراپر پنکچویشن کے ساتھ یا ایک پراپر پرپوزیشن کے ساتھ آپ ان دونوں کو جوڑیں گے, دو انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز کو آپ کیسے جوڑیں گے, یہ بھی موسٹ کینڈیڈیٹس ریپیٹ کرتے. اور یعنی گرامر سیکھنا آسان ہے, ٹائم لیتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے یہ. وین اے سینٹینس لیکس اے کمپلیٹ تھاٹ, sentence fragments occur when a sentence lacks complete thought. Both issues reduce clarity and make the answer difficult to read. تو یہاں پہ آپ نے اس چیز پہ اپنے بہت کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایررز ان آرٹیکلز اینڈ پروپوزیشنز. آرٹیکلز کیا ہوتا ہے, او اینڈ دو, اور پروپوزیشن کیا ہوتے ہیں, ود, بائی, بٹ, امنگ, بٹوین, یہ چیزیں پروپوزیشنز ہیں. تو آپ نے ان او اینڈ دا کا پہ استعمال کرنا ہوتا ہے. این ایپل, اے ٹری, دا مین, یعنی ان چیزوں کو آپ نے کس طرح سے ان ڈیپتھ آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے.
a tree ایک درخت, an apple ایک سیو. n کو آپ نے ووول کے ساتھ لگانا, a i o u جو کانسوننٹ کی ساؤنڈ کر سکے تو آپ نے اس کے ساتھ n لگانا ہے. the اسپیسیفک ہے, the man, the bus, the road, اس طرح سے. اور پھر پرپوزیشن کا آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پرپوزیشن کا غلط پرپوزیشن کا استعمال بھی آپ مارکس لوز کر سکتے ہیں. امپورٹنس آف پروف ریڈنگ. پروف ریڈنگ کیا ہوتا ہے, جو آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے, یعنی آپ نے اپنے آنسر کو لکھنا ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ دوبارہ ری ریڈ کریں. ری ریڈ کا مطلب یہ کہ آپ اس میں اسپیلنگ مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کریں, پنچویشن ایررز کو, گرامیٹیکل انکنسسٹنسیز کو, اس طرح کی مسٹیکس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کریکٹ کر لیں. اس لیے جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو آپ اپنے لیے آخر میں ایک 15 to 20 منٹس لازمی آپ اسپیئر کر لیں, اور اس میں آپ اپنے پیپر کی ریویو دوبارہ کر لیں تاکہ آپ کے جو گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں آپ اس کو کریکٹ کر سکتے, کیونکہ اس کریکشن سے آپ کی پیپر میں کلیئرٹی آ سکتی ہے. تو آپ نے اپنے پیپر میں کلیئرٹی لائے اور اس کو کریکٹ کریں, اور لازمی اپنے پیپر کے لیے پروف ریڈنگ کے لیے وقت نکالا کریں. اچھا, کنکلوژن اکثر اوقات میں چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ یہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہم نے اوپر پڑھا ہوتا ہے وہ سارا اسی کا ہی مجموعہ ہوتا ہے. تو کنکلوژن یہاں پہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں, اور اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے تو ویڈیو کو پاؤز کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.